الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد النبی الامی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، قولو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھی ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ یقیناً ہم تو مذاق کر رہے تھے مومنین سے۔ اس آیت میں بھی منافقین کی دو قبیح خصلتوں کا ذکر ہے، شیاطین سے دوستیاں اور مومنین کا مذاق اڑانا، یہ دو خصلتیں اس آیت میں ذکر ہیں، اور یہ آیت بھی ما قبل پر عطف ہے، اور اس لیے یہ بھی علت ہے اور سبب ہے عذاب علیم کا۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ منافقین یہ کفریہ کلمات جو کہ پچھلی آیت میں گزرے، انؤمن کما آمن السفہاء، یہ مومنین کے سامنے نہیں کہتے تھے بلکہ ان کے سامنے آمنا کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو یہ کفریہ کلمات کہتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں پہ لقاء کا ذکر ہے۔ لقاء اس ملاقات کو کہتے ہیں کہ جو بغیر وعدے کے اچانک ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مومنین سے اچانک مل جاتے، اچانک ان کی ملاقات ہو جاتی مومنین سے، قولوا آمنا تو وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ منافقین کے اس قول میں دل کا اخلاص نہیں تھا، اس لیے یہاں بغیر تاکید کے ذکر کیا، قولوا آمنا، کوئی تاکید نہیں ہے اس میں۔ منافقین کا یہ قول پہلے بھی گزر چکا آیت نمبر 8 میں، تو وہاں اجمال تھا، اور یہاں اس کی تفصیل ہے کہ وہ یہ قول صرف مومنین کے سامنے کہتے ہیں اور دل میں ان کی ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ وہ آمنا ہر وقت نہیں کہتے تھے بلکہ صرف مومنین کے سامنے کہتے تھے، اور اسی طرح وہاں آیت نمبر 8 میں وما ہم بمؤمنین کا بھی ذکر تھا کہ وہ مومنین نہیں ہیں۔ تو یہاں انا معکم انما نحن مستہزئون میں اس کی دلیل ہے کہ وہ لوگ کفر کے سرداروں کو اپنی دوستی اور ساتھ کا یقین دلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آمنا صرف مومنین کے سامنے کہتے تھے اور ہر وقت نہیں کہتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے، قرآن کریم میں یہ 88 دفعہ ذکر ہے، اور اس کا مادہ یا تو یہ شیطان سے ماخوذ ہے، شیطان کا معنی ہوتا ہے دوری، تو شیطان بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور شیطان ہی ہوتا ہے۔ یا یہ شاذ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے باطل، تو یہ بھی شیطان کی صفات میں سے ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ سے مفردات میں ذکر ہے کہ ہر سرکش چیز کو شیطان کہا جاتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو یا کوئی درندہ وغیرہ ہو، تو ہر سرکش چیز کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر نقصان دہ چیز کو بھی عربی کلام میں شیطان کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر نقصان دہ اور خطرے والی چیز کو شیطان کہا جاتا ہے، اس لیے حدیث میں چوہے کو بھی شیطان کہا گیا ہے کہ وہ نقصان دہ چیز ہے اور لوگوں کا نقصان کرتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں شیاطین سے مراد کفار کے سردار ہیں، یہودی، مشرکین اور منافقین،
تو یہ ان کے سردار مراد ہیں یہاں پہ شیاطین سے۔ یہاں فرمایا ہے الا شیاطینہم، تو اس میں ہم ضمیر ہے، اور ہم ضمیر اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں شیاطین سے مراد انسان ہیں، جنات اس سے مراد نہیں ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کفر اور نفاق جو ہیں یہ شیطانی صفات ہیں جو کہ ان منافقین میں پائی جاتی ہیں۔ پھر قرآن کریم میں لفظ شیطان، اس کی مختلف مصداقات بیان ہیں۔ سب سے اولین مصداق ابلیس ہے جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ جب بھی شیطان بولا جاتا ہے تو فوری طور پر ذہن ابلیس کی طرف جاتا ہے۔ سورہ بقرہ 36 نمبر آیت میں ہے جیسے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو یہاں پر شیطان سے مراد ابلیس ہے۔ قرآن پاک میں جنی اور انسی شیطانوں کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سورہ بقرہ 102 نمبر آیت۔ تیسرے نمبر پر شریر جنات کے لیے بھی قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ، سورہ بقرہ 275۔ تو یہاں پہ شیطان سے مراد ہے شریر جنات۔ شریر انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس آیت میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ چلے جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، یعنی اپنے کفر کے سرداروں کے پاس، تو اس سے مراد انسان ہیں۔ سانپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ، طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، سورہ صافات 65 نمبر۔ تو یہاں پہ شیاطین سے مراد ایک تفسیر کے مطابق سانپ ہیں۔ جاسوس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں استعمال ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، آل عمران 175۔ تو یہ مصداقات ہیں شیطان کے قرآن کریم میں۔ آگے ہیں قالوا انا معکم، کہ یہ منافقین جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ تو یہاں پہ ہے معکم، مع معیت کے لیے آتا ہے، یعنی ساتھ اور شرکت، اور یہاں اس معیت اور ساتھ سے دین اور اعتقاد میں شرکت مراد ہے۔ یعنی جب وہ اپنے سرداروں سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ہم عقیدے اور دین میں آپ کے ساتھی ہیں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ اس میں دیکھیں ان کا جملہ ہے انا معکم، تو اس میں انا ذکر کیا گیا، اور انا تاکید کے لیے آتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تاکید کسی اعتراض کے جواب میں آتی ہے۔ یہاں پہ کیا اعتراض ہو رہا تھا؟ منافقین کے سردار ان سے اس بات پر ناراض ہوتے تھے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی مجلس میں کیوں جاتے ہو، ان سے کیوں ملتے ہو؟ تو اس کے جواب میں منافقین نے جواب دیا تاکید کے ساتھ کہ یقیناً ہم تو اصل میں آپ ہی کے ساتھی ہیں، انا معکم، اور ان کے پاس تو ہم صرف ان سے ٹھگی کرنے جاتے ہیں، ان کو بیوقوف بنانے جاتے ہیں، اور حقیقت میں تو ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں۔ مع کا لفظ قرآن کریم میں 160 دفعہ آیا ہے، اور یہ مصاحبت اور شرکت پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے مستعمل ہے، 17 طریقے ہیں قرآن کریم میں۔ بعض علماء نے یہ تمام 17 طریقے ذکر کیے ہیں اپنی تفاسیر میں۔ ہم اگر وہ تمام طریقے یہاں ذکر کریں گے تو درس بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے اس کے اجمالی ذکر پر ہی ہم یہاں اکتفا کرتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، اس جملے میں تاکیدات بھی ہیں اور یہ استئناف ہے، اور جیسا کہ گزر چکا پہلے کہ یہ دونوں چیزیں کسی اعتراض اور سوال کے جواب میں ذکر کی جاتی ہیں۔ یہاں منافقین کے سرداروں کی طرف سے منافقین پر یہ اعتراض آ رہا تھا کہ اگر تم ہمارے ساتھی ہو تو پھر تم آمنا کیوں کہتے ہو؟ تو اس میں منافقین کی طرف سے جواب ہے انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو یہ بات صرف ان سے ٹھگی کرنے کے لیے کہتے ہیں، انہیں بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں،
اور حقیقت میں ہم ایمان نہیں لائے۔ پھر انما نحن میں حصر ہے، یعنی یہ ہمارا آمنا کہنا صرف اور صرف استہزاء کے لیے ہے، مذاق کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے ہے، اور اس میں حقیقی ایمان کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے۔ تو اس میں حصر ہے کہ صرف اور صرف ہم استہزاء کر رہے ہیں۔ مستہزئون، ابن جریر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ استہزاء سے مراد اللہ تعالیٰ کا، کتاب اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کا مذاق اڑانا ہے۔ یعنی مستہزئون کا مطلب دین کے شعائر کا مذاق اڑانا ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ویمدہم فی طغیانہم، اور انہیں ان کی سرکشی میں بڑھا دیتے ہیں، یعمہون، اس حال میں کہ وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کی دنیاوی اور اخروی سزا کا ذکر ہے۔ استہزاء، مہلت اور اندھا پن، اور اسی طرح ایک قبیح صفت کا ذکر ہے، طغیان۔ تو اس آیت کا خلاصہ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو اس میں لفظ اللہ کو مقدم کیا ہے تاکید کے لیے، یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ بذات خود کرتے ہیں ان کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے، اور اس میں ہے استہزاء۔ اور اسی طرح جیسے کہ پہلے گزرا، خداع، مکر، اور اس کے علاوہ دوسرے افعال، تو ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقتاً ہے۔ سلف صالحین کا یہی مذہب ہے، بغیر کسی تشبیہ اور تمثیل کے، یعنی جو استہزاء کا ذکر ہے تو استہزاء اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بندوں کے افعال کی طرح نہیں ہے، یہ استہزاء بندے بھی کرتے ہیں استہزاء، اور ایک استہزاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے وہ بندوں کی فعل کی طرح نہیں ہے اور اس کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استہزاء بندوں کے استہزاء کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خداع بندوں کے خداع کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مکر بندوں کے مکر کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استہزاء ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خداع ہے، مکر ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں تعویل کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ بس اس پر ایمان لانا اور اس کو حقیقت پر معمول کرنا یہ ضروری ہے۔ یہی سلف و صالحین کا مذہب ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں۔ یہاں قاسمی رحمہ اللہ نے، ابن کثیر، ابن جریر اور ضحاک رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ یسخر بہم للنقمہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مسخرہ کرتے ہیں انہیں سزا دینے کے لیے۔ اسی طرح ابن جریر رحمہ اللہ سے بھی نقل ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکر، خداع اور سخریہ بطور کھیل اور عبث اللہ تعالیٰ سے بالاجماع منتفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو استہزاء ہے اس میں کھیل اور عبث نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا جو استہزاء ہے وہ بطور انتقام، بطور مقابلہ، عدل و انصاف کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، تو یہ استہزاء اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے کہ جس میں انتقام ہو، سزا ہو اور عدل و انصاف ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس استہزاء کی صورت کیا ہے؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ استہزاء قیامت میں ہوگا، جیسے کہ سورہ حدید 13 نمبر آیت میں ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، کہ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، کہ ہم لے لیں تمہارے نور میں سے کچھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ہر انسان کے ساتھ اپنے عمل کے مطابق نور ہوگا، کسی کا نور اس کے عمل کے مطابق میل و میل ہوگا، تو اس کو
میلوں تک نظر آئے گا، ہر چیز اس کے لیے روشن ہوگی۔ کسی کا عمل کم ہوگا تو اس کا نور، اس کی روشنی بھی کم ہوگی، 1 گز 2 گز تک اس کو نظر آئے گا۔ کسی کی روشنی اتنی کم ہوگی کہ ایک ناخن کے برابر صرف اس کو اپنا رستہ نظر آئے گا۔ اور یہ منافقین مکمل اندھیروں میں ہوں گے، ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو جب یہ دیکھیں گے مومنین کو روشنی کے ساتھ، نور کے ساتھ، تو یہ لوگ آواز دیں گے کہ رکو، ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، تمہارے نور سے کچھ استفادہ کر لیں۔ قیل ارجعوا، تو ان سے کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، تو وہاں اپنا نور تلاش کرو۔ تو یہ استہزاء کے طور پر ان سے کہا جائے گا۔ تو قیامت میں استہزاء کی صورت یہ ہوگی، پیچھے تو ان کے کوئی نور نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کہا جائے گا کہ پیچھے آ کے دیکھو۔ اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ دنیا میں جا کے دیکھو، اپنے پیچھے جو چھوڑ کے آئے ہو وہاں جا کے دیکھو، یہ نور وہاں ملتا تھا لیکن تم لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح سورہ مطففین میں آتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کہ آج کے دن مومنین کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے، مساریوں پر بیٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے منافقین کو۔ تو یہ صورت ہے قیامت میں استہزاء کی۔ دوسری صورت ہے دنیا میں استہزاء کی، اور وہ کس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر احکام دنیاویہ میں احکام اسلام جاری فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آمنا کہہ کر اسلام میں ظاہری طور پر داخل ہو جاتے ہیں، اور ان کو کچھ دنیاوی مفادات حاصل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جان و مال کا تحفظ، مال فیء اور غنیمت میں حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ان کے باطنی کفر کا معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں یہ مفادات مل جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو سخت عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے دنیاوی صورت اس استہزاء کی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت فائدے میں ہیں، لیکن آخرت میں ان کو عذاب دیا جائے گا، صرف دنیا میں کچھ مفادات ان کو حاصل ہیں اور اس سے یہ لوگ بے خبر ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ، یہ مادہ قرآن کریم میں 30 دفعہ آیا ہے، اور اس کے معنی ہے زیادہ کرنا اور مہلت دینا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مجاہد رحمہ اللہ سے اس کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے کر ان کی سرکشی میں اضافہ فرما دیا۔ اسے استدراج بھی کہتے ہیں، یعنی جب وہ نافرمانیاں شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتے ہیں اور فوری عذاب میں نہیں پکڑتے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنی سرکشی میں اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے یمدہم کا معنی، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سرکشی کے اسباب، یعنی ان کے مال و اولاد کو بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اس میں مست ہو کر اور سرکش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھا دیتے ہیں۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، سورہ مؤمنون 55۔ فی طغیانہم، طغیان کا مادہ قرآن کریم میں 49 دفعہ آیا ہے، اور طغیان لغت میں مقدار بڑھانے کو کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں حدود شریعہ سے تجاوز کرنے کو طغیان کہا جاتا ہے۔ پھر یہ تجاوز عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو، مقدار میں ہو یا کیفیت میں ہو، وقت میں ہو، تو ان سب کے لیے طغیان استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ معنی کفر و شرک، نفاق، بدعت، فسق و فجور، ان سب کو شامل ہے، یعنی طغیان کے اندر کفر و شرک، نفاق اور دوسرے گناہ بھی آتے ہیں۔ یعمہون، عم عین میم ہا، یہ اندھے پن کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عمیون، عین میم یا، تو اس کا بھی یہی معنی آتا ہے، اندھا پن۔ لیکن پھر ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ عمیون جو ہے وہ آنکھوں کے اندھے پن کو کہتے ہیں، اور عمہن، عین میم ہا، یہ دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یعمہون کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ان پر سرکشی اور کفر کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے
کہ اب انہیں ہدایت کا راستہ بالکل دکھتا ہی نہیں ہے، اس کی طرف سے یہ لوگ بالکل اندھے ہو گئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سرکشی کے اسباب میں اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ تو ان کے مزے و آرام کا باعث ہے، اور اس میں تو ان کا بہت فائدہ ہوتا ہے، تو یامہون میں اس کا جواب ہے، اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ سرکشی اور گمراہی کے اسباب دل کے اطمینان اور خوشی کا سبب نہیں ہوتے، بلکہ اس کی وجہ سے انسان مزید پریشانی اور حیرانی میں پڑ جاتا ہے، اور اسے ہدایت اور نجات کا راستہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہلاکت میں ہی پڑا رہتا ہے، اس کی پریشانی اور بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک الذین، ان صفات کے مالک ایسے لوگ ہیں، اشتروا الضلالة، جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتهم، سو نفع نہیں کیا ان کی تجارت نے، وما كانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی منافقین کی دو قبیح صفات، اشتراء الضلالہ، گمراہی کو خریدنا، اور عدم اہتداء، یعنی ہدایت نہ پانا، تو یہ دو قبیح صفات ذکر ہیں، اور یہ دو صفات پچھلی بیان کردہ صفات کا نتیجہ ہیں، یعنی اس سے پہلے منافقین کی جتنی صفات بیان ہوئیں، قبیح خصلتیں، تو یہ دو خصلتیں جو ہیں یہ ان کا نتیجہ ہیں کہ ان کے اندر پچھلی مذکورہ قباحتیں ہیں، وہ یہ قبیح کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے مکمل گمراہی کو لے لیا ہے اور اب ہدایت سے بالکل دور ہو گئے ہیں، ہدایت ہاتھ سے انہوں نے گنوا دی۔ اشتروا الضلالة بالہدی، اشتراء خریدنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی مال کے بدلے قیمت دینا، تو اس میں استبدال کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو چھوڑ دینا دوسری چیز کے بدلے، تو یہاں اشتراء استبدال کے معنی میں ہے، یعنی ان منافقین نے گمراہی لے لی ہے ہدایت کے بدلے میں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان منافقین میں تو ایمان تھا ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب کہ انہوں نے ایمان کے بدلے گمراہی کو لے لیا ہے؟ جب ان کے پاس ہدایت تھی ہی نہیں تو اس کو دے کر انہوں نے گمراہی کیسے لی؟ تو اس کا کیا مطلب؟ تو مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے، مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اس سے فطری ہدایت مراد ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہدایت پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اس کا مطلب وہ فطری ہدایت ہے کہ انہوں نے اپنی یہ فطری ہدایت گمراہی سے بدل لی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے وہ ہدایت مراد ہے کہ جو کہ ان کے آمنا کہنے سے ظاہر ہوئی تھی، کہ انہوں نے زبانی اقرار کیا تھا آمنا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ان کفریہ کاموں سے اپنے اس ظاہری ایمان کو بھی برباد کر دیا۔ ایک جواب یہ ہے۔ ایک اور جواب یہ ہے کہ یہاں اشتراء کا لازمی معنی مراد ہے، استحباب اور اختیار، یعنی استحب الضلالة بالہدی، کہ انہوں نے پسند کر لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو پسند کیا ہے، گمراہی کو اختیار کیا ہے، جیسے کہ دوسری صورتوں میں بھی ہے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، حامیم سجدہ 17، الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، سورہ ابراہیم 3 نمبر۔ تو یہاں ضلالت سے مراد وہ قبیح صفات ہیں جو کفر تک پہنچانے والی ہیں اور جو پیچھے بیان ہوئی، اور ہدا سے مراد مومنین کی وہ صفات ہیں جو کہ سورت کے شروع میں بیان ہوئی، تو یہاں بھی تقابل ہے۔ ایک تقابل اس طرح ہے کہ یہ آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کے مقابلے میں ہے، کہ اس آیت میں مومنین کا دنیاوی اور اخروی بدلہ بیان ہوا تھا، تو یہاں پر منافقین کا بدلہ ذکر ہے،
وہاں مومنین کی اچھی صفت یہ ذکر تھی کہ وہ اپنے رب کی طرف سے دی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہاں منافقین کی قبیح صفت کا ذکر ہے کہ وہ اپنی ہدایت گنوا چکے ہیں۔ اسی طرح وہاں ذکر تھا کہ مومنین کامیاب ہیں، اور یہاں ذکر ہے کہ منافقین ناکام ہیں، اپنی تجارت میں خسارے میں ہیں۔ تو اس میں تقابل ہے مومن و منافقین کے انجام کا۔ یہ بات پہلے گزر چکی کہ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کریم تقابل اور مقابلہ کرتا ہے، مومنین کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بعد کفار کا ذکر کرتا ہے، اسلام کے ذکر کے بعد کفر کا ذکر کرتا ہے، اور کفر کے بعد اسلام کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس میں تقابل قرآن کا طریقہ ہے۔ فما ربحت تجارتہم، منافقین کے اس معاملے کو چونکہ اشترا سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اشترا یعنی خریدنا یہ ایک تجارتی معاملہ ہے، اس لیے یہاں اس کو تجارت سے تعبیر کیا گیا۔ علم بلاغت میں اسے تخیل اور ترشیح کہتے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ دونوں استعارہ کی قسمیں ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ طریقہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کلام مزین ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان تو تجارت اپنے فائدے اور نفع حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی تجارت میں ضلالت یعنی گمراہی حاصل کی، جس میں فائدہ تو دور کی بات بلکہ انہوں نے تو الٹا اپنا نقصان کیا ہے، نقصان حاصل کیا ہے انہوں نے۔ اور وہ نقصان کیا ہے کہ دنیا میں شرمندگی اور آخرت میں مختلف قسم کے عذاب۔ لفظ تجارت قرآن کریم میں 9 دفعہ آیا ہے، اور اس کے استعمال کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ حقیقی تجارت مالیہ، یعنی جو عام تجارت ہے، مالی تجارت، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، بقرہ 282۔ دوسرے نمبر پر تجارت اخرویہ، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، سورہ فاطر 29۔ تیسرا طریقہ تجارت تمثیلیہ، جیسے کہ اس آیت میں ہے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اس میں ان کے عدم ایمان کی تاکید ہے کہ ان میں بالکل ایمان بچا ہی نہیں، یہ لوگ ایمان سے بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ پھر یہ یا تو اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ سے متعلق ہے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ انہوں نے ایسی گمراہی کا سودا کیا ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی ہدایت نہیں ہے، یا یہ متعلق ہے فما ربحت سے، یعنی ان کی اس تجارت میں ربح یعنی نفع تو بالکل ہے ہی نہیں، اور الٹا خسارہ ہی خسارہ ہے، اور یہ لوگ نفع کے راستے کھو چکے ہیں کہ اب اس کی کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی ان سے۔ آخر میں ان آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، یقیناً ہم تمہارے ساتھی ہیں، انما نحن مستہزئون، یقیناً ہم تو مذاق کر رہے تھے مومنین سے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی سرکشی میں بڑھا دیتے ہیں، یعمہون، اس حال میں کہ وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ان صفات کے مالک، یعنی پیچھے جو منافقین کی صفات بیان ہوئیں وہ مراد ہیں۔ ان صفات کے مالک ایسے لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، سو فائدہ نہیں کیا ان کی تجارت نے، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔